لیکن یہ دشمنان علی کی مائیں ہیں جو کلیجہ چبا رہے ہیں. اس نے جناب حمزہ کے کلیجہ چبانے کی جناب حمزہ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اس کو پتھر کا بنا دیا اور یہ کلیجہ نہ چبا پائی. لیکن شکست ہوئی پھر کافروں کو. جنگ بدر میں بھی شکست ہوئی اور جنگ احد میں بھی. جنگ احد میں مسلمان تھے 700 اور کافر تھے 3000. لیکن اب 3 ہجری کے بعد 1 سال کا گیپ، 4 ہجری پھر 5 ہجری میں کافر کھڑے ہوئے. اب جو کافروں نے لشکر تیار کیا تو یہ لشکر بہت بڑا تھا. اب کافروں کا لشکر ہے 10,000 کا اور مسلمانوں کا لشکر ہے 3,000 کا. یہ 5 ہجری یعنی یہ ہے جنگ خندق، اور اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ احزاب کا مطلب ہے جماعتیں، یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا قریش نے اور کئی قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف آئے. اب اس میں جو قبیلے ہیں، ایک قبیلہ قریش کا ہے، مکے کے کافر ہیں، مشرک ہیں. اس کے بعد انہوں نے 2 قبیلے لیے یہودیوں کے. اب یہاں سے یہودیوں کی انٹری ہوئی اسلام کے خلاف. بھائی توجہ فرمائیے گا، 5 ہجری سے مسلمان انٹر ہوئے، یہودی انٹر ہوئے مسلمانوں کے خلاف. اس سے پہلے یہودیوں کو مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اور یہودیوں نے معاہدہ بھی کر رکھا تھا. مدینے کے جو یہودی تھے ان کا معاہدہ بھی تھا کہ یا نبی اللہ اگر آپ سے کوئی جنگ لڑے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کے خلاف نہ کھڑے ہوں گے. لیکن یہودی تو یہودی ہوتا ہے، اس نے اپنا وعدہ چھوڑا اور کافروں سے مل گیا. تو قریش کے کافر، پھر ایک قبیلہ بنی نذیر، ایک قبیلہ بنی قریظہ، یہ دونوں قبیلے تھے یہودیوں کے. اس کے بعد ایک قبیلہ اور آیا، قبیلہ غطفان. پھر ایک قبیلہ اور شامل ہوا، قبیلہ سلیم. اس انداز سے کئی قبیلوں کو لے کے ابو سفیان نے لشکر تیار کیا 10,000 کا. اس جنگ میں بھی یزید کا ڈالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جنگ میں بھی یزید کا دادا سربراہ بن کے آیا ہے. چونکہ ابھی تک یہ 2 جنگوں میں مات کھا چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اگر جنگ مسلمانوں سے جیتنی ہے تو ایک پاور ہے رسول کے پاس جس کا نام ہے علی. لہذا مسلمانوں کا ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں گے، مگر پہلے علی کو راستے سے ہٹاؤ. تو بڑے بڑے شجاعوں کو، دلیروں کو ڈھونڈا گیا. لہذا ایک آدمی کو ہائر کیا انہوں نے پیسے دے کے، جس کا نام تھا عمرو بن عبدود. یہ اتنا خطرناک تھا کہ 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا، بہت بہادر تھا. اسے ووٹنگ کر کے سب نے چنا کے ساتھ اس پہلوان کو لے چلے، اس کو لے چلے، اس کو لے چلے، اس کو لے چلے، اس کو لے چلے، کیونکہ علی سے لڑنا ہے، علی کے خلاف لانا ہے. لہذا سب سے زیادہ جو ووٹنگ ہوئی وہ عمرو بن عبدود کے نام ہوئی. تو جو سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتا وہ عمرو بن عبدود تھا، جو علی کے مقابلے میں آیا، جیت کے آیا. اور پہلوانوں کے درمیان جیت کے آیا کس کے مقابلے پر؟ کہ علی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ سب سے اہم ذات کا نام رسول کے لشکر میں علی ہے. اگر علی کو ہٹا دیا جائے گا تو جنگ جیت لی جائے گی. چونکہ علی کے خلاف چن کے آیا تھا تو رسول نے اس پہ لعنت نہیں بھیجی. رسول نے کہا من لہذا القلب، کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ بھائی بہت
کہ ریاض بھائی کو پتا مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ کی یاد نہیں ہوتی. انہوں نے ابھی پورا اشرا میرا سنا ہے مدینہ میں, تو وہاں میرا ٹاپک اور تھا, مگر وہ بھی مجلس 1 گھنٹے کی تھی. تو میں 1 گھنٹے سے اوپر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. اور کچھ باتیں آپ کی اذانیں آ رہی ہے. آج کی گفتگو بڑی خاص ہے. تو 10,000 کا لشکر کافروں کا تیار ہو گیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, اسلام کو ڈیفیٹ دینے کے لیے. اب ادھر جب مدینے میں رسول اللہ کو پتا چلا تو رسول نے بھی اپنا لشکر تیار کیا. ادھر 10,000 کا لشکر ہوا اور ادھر مسلمانوں کا لشکر ہوا 3,000 کا. 5 ہجری پڑھ رہا ہوں, بڑی توجہ. 3,000 کا لشکر ادھر ہوا, ادھر 10,000 کا لشکر. مدینہ کچھ اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ مدینے کی 3 سمتوں میں ہے پہاڑ, تو پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کرنے کا سوال نہیں. کافر جو آ سکتے تھے وہ سامنے سے آ سکتے تھے, لیکن چونکہ کافر زیادہ تھے مسلمان کم تھے, اور مسلمان بھی نئے نئے داخل ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی سمجھ رہے تھے اسلام کو, ابھی سمجھ رہے تھے رسول اللہ کو, نئے نئے کافر داخل ہوئے تھے. تو آپ ان کے ایمان کی پختگی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان, ان کے یقین کتنے پختہ ہوں گے. لہذا کافر پریشان, مسلمان پریشان تھے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے, اس کے مقابلے پر کیسے لڑا جائے. تو ابھی سب مشورہ کر رہے تھے. اتنے میں جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ جنگ کا طریقہ کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جو ہمارے دلی میں ہیں, سب نے لال قلعہ تو دیکھا ہوگا, دیکھا ہے نا سب نے, ہم نے بھی دیکھا. لال قلعے کے چاروں طرف کھائی کھدی ہوئی ہے, اسی کھائی کو کہتے ہیں خندق. اس سے آسان کر کے نہیں پڑھ سکتا میں, اس سے آسان نہیں کر سکتا. چاروں طرف کھائی کھدی ہوئی ہے. اس میں سنتے ہیں ہم کہ پہلے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے اس میں پانی ڈال کے مگرمچھ پالتے تھے. اگر کوئی پیچھے سے آنا چاہے اور دیوار پہ چڑھنا چاہے تو وہ جانور اس کو کھا جائیں. تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے پاس جنگ کا ایک طریقہ ہے. کا کیا طریقہ ہے؟ کہ ایک ہی راستہ ہے کافروں کے آنے کا, لہذا ہم بیچ میں خندق کھود دیں. رسول اللہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا کہ سلمان فارسی تمہاری ذہانت کا کیا کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایران کے شیعہ سمجھدار رہے. بھائی ہمارے نسیم البھائی ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے شعر پہ آپ داد نہیں دے رہے, حالانکہ ہم نے داد دی, مگر ہم تو اس نسیم الحسن کو جانتے ہیں کہ جس کی پہچان ہی ناموں سے بنی ہے. انہوں نے شعر تو بعد میں کہنا شروع کیے, مگر ہم تو جانتے تھے کہ نسیم الصاحب نعرے بہت بڑھیا لگاتے ہیں. ہم نے داد تو دے دی آپ کو, اب آپ کے نعرے بھی آج دیکھیں گے اور آپ کو سلامت رکھے. تو جناب رسالت مآب کو جناب سلمان فارسی کی یہ تجویز بہت پسند آئی. کہا ٹھیک ہے سلمان, خندق کھودی جائے. اب جو خندق کھودی گئی, میری طرف دیکھیے گا, اب جو خندق کھودی گئی تو خندق کی لمبائی, خندق کی جو لمبائی تھی وہ تھی 5 کلومیٹر. سبحان اللہ. خندق کی جو لمبائی تھی وہ 5 کلومیٹر تک. سبحان اللہ. خندق کی جو لمبائی تھی وہ 5 کلومیٹر تھی, اور خندق کی جو چوڑائی تھی وہ 15 ہاتھ تھی. خندق کی جو گہرائی تھی وہ 10 ہاتھ تھی. خندق جو کھودی گئی 20 سے 30 دن کے درمیان. خندق کھودنے میں 3,000 صحابیوں نے مدد کی. اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتا میں. خندق 5,000 کلومیٹر, 5 کلومیٹر لمبی خندق, 15 ہاتھ چوڑی تھی اور 10 ہاتھ گہری تھی. اب کھود کون کون رہا تھا؟ سارے مہاجر اور سارے انصار. آپ کو ہم بتا چکے کہ مہاجر کسے کہتے ہیں, انصار کسے کہتے ہیں. جنہوں نے مدینے میں رسول کا ویلکم کیا وہ ہیں انصار, اور جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے, ہجرت سے ہی مہاجر بنائے, تو ہجرت کر کے آئے وہ ہیں مہاجر. مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے. رسول اللہ نے سب کو جگہ بانٹ دی
کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنا ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنا ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک کھودنا ہے۔ سلمان فارسی کا ہاتھ اتنا تیز چلتا تھا کہ لوگ ایک ہاتھ کھودتے تھے، یہ 10 ہاتھ کھودتے تھے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا سلمان ہے نا، علی کا سلمان ہے۔ صحابی ایک ہاتھ کھودتے تھے، سلمان فارسی 10 ہاتھ کھودتے تھے۔ جب سلمان فارسی کی یہ محنت اور یہ سرعت صحابیوں نے دیکھی تو انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، مہاجروں نے کہا سلمان ہم میں سے ہے۔ سلمان کی جب یہ محنت دیکھی تو انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین نے کہا انصار، مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، رسول نے کہا نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ سلمان تھا کہاں کا سلمان ایران کا تھا، سلمان فارسی تھا، سلمان ایران کا رہنے والا تھا۔ آج 1400 برس کے بعد جب ایران نے اپنی ذہانت دکھائی تو ساری دنیا کے مسلمان کہنے لگے شیعہ تو ہمارے بھائی ہیں، شیعہ تو ہمارے بھائی۔ سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا کہ ایران، میں نے تو سوشل میڈیا میں جو دیکھا وہ پڑھ رہا ہوں، ایران نے 12 گھنٹے کے بعد جواب دیا ہے، اور جواب دینے سے پہلے خدا کے گھر پر عباس کا علم لہرایا ہے۔ یہ جو علم ہے اس کے بارے میں کل پڑھوں گا، کیونکہ کل کی جنگ آنے والی ہے، اسی جنگ میں بیان ہوگا۔ آج تو جنگ خندق سنیے آپ، جنگ خندق 5 کلومیٹر لمبائی، 15 ہاتھ چوڑائی، 10 ہاتھ گہرائی، 3000 صحابیوں نے 20 سے 30 دن میں پوری خندق کھودی، یعنی پورا مدینہ اب شیک ہو گیا۔ رسول اللہ خندق کے ادارے پہنچ گئے، نبی بھی میدان میں، وہ آ گئے، ادھر سے کافر بھی، ادھر سے کافر بھی آ گئے، کافر ہے 10,000۔ اب کافروں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ عرب کے کافر جانتے ہی نہیں تھے جنگ کا یہ طریقہ۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں خندق نہیں کھودی گئی تھی، لیکن چونکہ یہ سلمان فارسی کا ذہن تھا، سبحان اللہ جزاک اللہ، لہذا کافر بڑے پریشان، اب مسلمانوں تک پہنچے کیسے، خندق کو پار کیسے کریں؟ تو خندق کو 3 لوگوں نے پار کیا۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، تاریخ پڑھ رہا ہوں، ہسٹری ہے، کتابیں حوالے میرے پاس ہیں۔ 3 لوگوں نے خندق کو عبور کیا، 15 ہاتھ چوڑی تھی، مگر کیسے کیا؟ انہوں نے پورے 5 کلومیٹر تک پورے خندق کا معائنہ کیا، ایک جگہ دیکھا کہ ذرا چوڑائی کم ہے، 3 لوگوں نے گھوڑے دوڑائے اور وہ خندق عبور کر کے ادھر آ گئے۔ اب 3 لوگوں کے نام بھی سن لیجیے، بچوں نام یاد کرنا کیونکہ محنت کر کے آتا ہوں ممبر پہ۔ پہلے کا نام ہے عمرو ابن عبدود، دوسرے کا نام ہے نوفل ابن عبداللہ، اور تیسرے کا نام ہے زرار ابن خطاب۔
اٹھایا اور نیزہ اٹھا کے نبی کے خیمے میں مارا اور کہا کہاں ہے غازی، کہاں ہے دلیر، کون ہے جو مجھ سے لڑے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کیونکہ تم تو مسلمان یہ کہتے ہو کہ اگر تم نے ہمیں مار دیا تو غازی ہو، ہم نے تمہیں مار دیا تو شہید ہو، دونوں طرح سے تمہارا فائدہ ہے، یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا مجھ سے مار کے شہید بن جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے، سب بیٹھے رہے، اور ایک صاحب تو رسول کے پہلو میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا نبی اللہ۔ اب لوگ سمجھے ہوں گے کہ یہ شاید آئے آئے سبحان اللہ، یہ شاید اجازت مانگ رہے ہوں گے لڑنے کے لیے، کھڑے ہو گئے، سارے صحابی دیکھنے لگے، ارے بھائی یہ صاحب کیسے کھڑے ہو گئے، یہ تو مرے ہوئے کو مارتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھا، یہ کیسے کھڑے ہو گئے، انہوں نے تو کبھی صحیح سالم کو مارا نہیں، جو مارا اسی کو مارا، یہ تو زخمیوں کو مارتے ہیں، فل فریش کافر نہیں مارا انہوں نے کو۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ علی جس پہ آدھی ضرب لگا کے نکل جاتے تھے، وہ گر جاتا تھا تو حضرت آ کے اسی کو مار لیتے تھے۔ وہ کہنے ہو گئے کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ بہت بہادر ہے، یا نبی اللہ یہ بہت بہادر ہے۔ ایک بار اس کے ساتھ ہم بھی سفر کر رہے تھے، قذافوں نے، چوروں نے گھیر لیا اور اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، اس نے اونٹ کے بچے کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور 1000 کے لشکر کو بھگا دیا۔ یا نبی اللہ یہ بڑا بہادر ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے ایسے موقع پر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے؟ اے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسے موقع پر تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ وہ کتنا بھی بہادر ہو، وہ کتنا بھی بہادر ہو، مگر آپ کے پاس تو قوت ایمان ہے، آپ کی نصرت تو اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی اللہ ایک بار اس کے ساتھ ہم بھی تھے، ایک بار اس کے ساتھ ہم بھی تھے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے پرانا دوست آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک بار اس کے ساتھ، اب میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بار اس کے ساتھ ہم بھی تھے، اس نے 1000 کافروں کو اکیلا بھگایا۔ یا نبی اللہ یہ بہت بہادر ہے، اس کا نام عمرو بن عبد ہے، اتنا بے وقوف ہے یہ انسان، اسے پرانی بات یاد آ گئی، ابھی 3 ہجری میں علی نے اکیلے دنیا سے بنایا۔ بھائی جس کے فضائل ہوتے ہیں اسی کے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے، آپ کو کس نے روکا ہے بھائی؟
ابھی 1 سال پہلے 3 ہجری میں علی نے 3000 کو اکیلے نے بھگایا، مگر دل میں جو عداوت علی ہے، دل میں جو بغض علی ہے، کافر کی تعریف پسند ہے، علی کی تعریف پسند نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا جسے بھی علی کے فضائل سمجھ میں نہ آئے، سمجھ لیجیے وہ گھر والا ہے مگر ادھر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے، مولا کے فضائل، میرے آقا کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے، کافر کی تعریف کر رہا ہے، نبی اللہ نے دیکھیے، نبی جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ خلق عظیم کو فائز ہے۔ میرا نبی سخت کلام بھی نہیں کرتا، پوری زندگی میں میرا جتنا مطالعہ ہے، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی میں نبی نے پھر کہیں کسی کو کتا کہا ہو، صرف ایک مقام دے، رسول کو خیف آ گیا، کیونکہ رسول کے نیزے، رسول کے خیمے پر اس نے نیزہ پھینکے مارا، اور جو پردہ تھا، دروازے کا پردہ تھا، اس کو چیرتا ہوا وہ نیزہ پیوست ہو گیا دروازے پر۔ رسول نے فرمایا من لہذا القلب، میں کہا یا نبی اللہ آپ تو خلق عظیم بفائز ہیں، آپ اسے کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول کا یہ سیرت بتا کے لا رہا ہوں، جو میرے دروازے پر، جو میرے دروازے پر، جو میرے خوش کرتی۔ اب اگر نظر صاحب کبھی بھی مجھ سے وعدہ لیں گے تو میں کہیں اور کا وعدہ تو چھوڑوں گا، مگر مصطفیٰ کا وعدہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ذہانت ہے آپ کی قسم خدا کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے قانون بتایا، رسول نے قانون بتایا، جو بھی رسول کے خیمے پر حملہ کرے، جو بھی رسول کے دروازے پر حملہ کرے، چپ بھی کرے، سبحان اللہ، میدان میں کرے یا مدینے میں کرے، رسول کی نظر میں کتا ہے۔ صلوات
ہمارا کلچر نہیں ہے. میں تمام نعرے لگانے والوں سے بھی اور تمام لڑکوں سے یہ بات مدستک گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ مجلسوں کا ماحول اس طرح سے اگر وہ پامال بھائی سبحان اللہ جزاک اللہ. سب سمجھدار لوگ بیٹھے, سب سمجھدار لوگ بیٹھے. مجھے کسی گفتگو کی ضرورت نہیں, میں تو اپنا ٹاپک پڑھوں گا. مولا تو سلامت کہتے ہیں عمر ابن عبدود نے مارا نیزہ. نبی نے فرمایا من لحاظل قلب, کون جائے گا اس کتے کے مقابلے پر؟ کوئی نہ اٹھے. ایک صاحب اٹھے مگر انہوں نے تعریف کی اور تعریف کر کے بیٹھ گئے. آپ کیا ہمارے مولا نے کہا انا لہو یا رسول اللہ. اب جو تاریخ میں جملہ لکھا سنیں گے آپ, قیامت کا ہے. مولا علی نے فرمایا انا لہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر, میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر. رسول اللہ نے فرمایا علی علی علی, پتا ہے وہ عمر ابن عبدود ہے, وہ عمر ابن عبدود ہے. میرے مولا نے کہا یا نبی اللہ اگر وہ عمر ہے تو میں علی ابن ابی طالب. میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر. پورے لشکر میں سے ایک دلیر اٹھا جس کا نام ہے علی. مولا علی علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے. نبی نے ارشاد فرمایا غرض الایمان کلہ الی کفر کل. کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. علی کل ایمان ہے. ساری دنیا کلمہ پڑھتی رہے, اگر علی میں تعلیم دل میں نہیں ہے تو مسلمان تو ہے, مومن نہیں ہے. علی کل ایمان ہے. میرا مولا برز الایمان کلہ الی کفر کل. کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. مولا علی آ گئے میدان میں. اب عمر ابن عبدود بہت قوی, بہت طاقتور تھا, کوئی عام نہیں تھا. لیکن آپ کا مولا بھی کمال کا ہے. میرے بچوں, میرے جوانوں, جنگ خندق میں آپ کے مولا کی عمر 27 برس, 27 ایئرس اولڈ جوان. علی میدان میں آئے. عمر ابن عبدود گھوڑے پہ کھڑا ہے اور اس کا طریقہ تھا کہ جب اس سے 3 سوال کیے جاتے تھے تو اس میں سے ایک بات ضرور مانتا تھا. علی میدان میں آئے, اس کے سامنے اس نے دیکھا ایک نوجوان میرے مقابلے پہ آ رہا ہے. اب انہوں نے کہا تم کون ہو, کون ہو تم؟ مولا علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب. عمر بن عبد 5 ہجری پڑھ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, بہت توجہ ایک ایک جملے پر. اب میرا جملہ نہیں, آپ کے مولا کا ہے. آپ کی مرضی ہے, چاہے چپ ہو کے سنیں یا بول کے سنیں. عمر ابن عبدود نے جیسے سنا ابو طالب کا بیٹا, کہنے لگا ابو طالب تو ہمارے دوست تھے. علی نے کہا خاموش ہو جائے, خاموش ہو جائے, کبھی کفر اور ایمان میں بھی دوستی ہوتی ہے. علی نے 5 ہجری میں جنگ خندق کے میدان میں بتا دیا کافر اور ہوتا ہے مومن.
خندق کے میدان میں کافر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی، کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی۔ اب جملہ سنیں، عمرو بن عبدود کہتا ہے، علی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں۔ آج سبحان اللہ، اب جواب سنیں گے مولانا، عمرو نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں، میرے مولا علی نے فرمایا مگر میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کروں۔ ارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مگر میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کروں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات اسلام قبول کر لے۔ جنگ کے میدان میں بھی جو پیغام اسلام دے وہ علی ہے، تو پھر فرش اعضا پہ بھی تمہیں پیغام شیعت دینا ہے، فرش اعضا سے بھی پیغام شیعت جانا چاہیے، جلوس باہر جائیں وہاں سے بھی پیغام شیعت جانا چاہیے۔ جوانوں کا فرض ہے، ابھی جلوس ہوگا کل، جلوس میں جاؤ تو بہت تیز ہاتھ نہ مار سکو تو ادھر ادھر کھڑے ہو کے سگریٹ نہ پیو، جلوس میں چلو، جلوس میں، اور اگر کالے کپڑے پہن کے ادھر ادھر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جلوس چھوڑ کے اپنے محلے میں آ جاؤ، وہاں پوری ڈبی پی لو۔ بات پڑھی ایک بات، لیکن اگر جلوس میں ہو تو لگنا چاہیے کہ عزادار ہو، جلوس میں ماتم کرنے کے لیے آئے۔ یہ میرا پیغام تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا اسلام قبول کر لے، عمرو بن عبدود نے کہا نہیں۔ دوسرا جملہ مولا نے کہا اچھا میدان چھوڑ کے چلا جا۔ سبحان اللہ، میدان چھوڑ کے چلا جا، کھیل کے چلا جا۔ 3 ہجری یاد ہے نا کتنے لوگ باہر پہ چل رہے تھے، علی نے کہا میدان چھوڑ کے چلا جا۔ کافر نے کہا میدان سے بھاگوں گا تو عرب کی عورتیں ہنسیں گی۔ ارے کافر کو تو اتنی غیرت ہے کہ میدان سے بھاگنے پر عورتیں ہنستے ہیں، مگر 3 ہجری کے مسلمانوں کی غلط ہے۔ مجلسوں پہ بم کا گرنا بتاتا ہے آج بھی رہتے ہیں اس جہان میں بستی اجاڑ لوگ اور چھوڑ کر تنہا عہد میں رسول کو آگے سے کتنی تیزی سے گھوڑا پچھاڑ لو۔ سبحان اللہ، گفتگو پہنچ رہی ہے اپنی منزل تک، کیونکہ آپ سے جو بات آئے 1 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر نہیں ہوگی، اور کوشش یہ کریں گے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ 1 گھنٹے کی اگر ہم نے پڑھی ہو بیچ میں آدھا گھنٹے نعرے لگ گئے تو ہم بات مکمل پہنچا کے جائیں گے، چاہے جلدی جلدی پہنچا دیں، لیکن ہمارا جو عنوان ہے، جس دن کا جو عنوان ہے وہ مکمل کر کے جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا واپس چلا جا، اس نے کہا نہیں واپس نہیں جاؤں۔ گھوڑے کو بیٹھا تھا، آپ کے مولا پیدل سے گھوڑا نہیں لے کے گئے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو نیچے اتر گیا، اتر کے جنگ کر، اتر کے جنگ کر، اتر کے جنگ کر۔ ادھر نبی نے کہہ دیا تھا کہ آج جو علی کی فتح کی پہلے بشارت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ جو پہلے بتائے گا کہ علی نے فتح حاصل کر لی، اسے جنگ کی اسے جنت کی ضمانت، اس کے لیے جنت ہے۔ تو پتہ ہے سارے مسلمان خندق کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور بھائی پہلے تو سڑکیں ایسی پکی بنی نہیں تھی، زمین پر گرد ہوتی تھی۔ کافر نیچے اتر کے آیا عمرو بن عبدود، اس نے پہلا کام کیا کیا؟ دیکھیے اپنے مولا کی سیرت دیکھیے، جنگ کے میدان میں اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اترتے ہی اپنے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے۔ یہ علی کو بڑا ناگوار گزرا کہ ایک جانور کے، ایک خطا جانور کے تم نے چاروں پیر کاٹ دیے۔
اب اس نے حملہ کیا، حملے کے لیے آگے بڑھا، مولا علی نے کہا کہ حملہ کر، اس نے کہا نہیں، مولا علی نے کہا حملہ کر، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم حملہ کرتے، پہلے آپ کریں۔ علی نے کہا نہیں، ہم اب حملے میں اولیت نہیں کرتے، ہم حملے میں اولیت نہیں کرتے۔ اوزینا للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، جن لوگوں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ جنگ کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ اس بات کا قدرت رکھتا ہے کہ ان کی مدد کرے۔ حملہ رسول نے شروع نہیں کیا، جنگ رسول کی طرف سے نہیں ہے، جنگ کافروں کی طرف سے ہے۔ اور جنگ خندق میں میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ یہودی بھی شامل ہو گئے۔ عمر ابن عبدود دوسرے مولا نے کہا تو حملہ کر، اس لیے کہ اگر ہم پہلے حملہ کر دیں گے تو تیرے حملہ کرنے کی حسرت تیرے دل میں رہ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے توجہ سے چند منٹ کی گفتگو رہ گئی، وقت ہو گیا میرا، اگر یہ گفتگو سن لی نا تو مستفادات کے اس امام باڑے سے اگر آپ کو مدینے تک نہ لے جاؤں تو پھر گفتگو کا مزہ ہی نہیں ہے، جھوم جائیں گے آپ۔ یہاں سے آپ کو مدینے لے کے جاؤں گا، ابھی تصوراتی سفر کرواؤں گا 2 منٹ۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے حملہ کیا، علی نے رد کیا، میدان میں دھول اڑی، علی نے پہلے اس کے پیر کاٹے۔ میں نے ابھی تک علی کی جتنی جنگیں پڑھی ہیں، میں نے جتنی جنگیں علی کی ابھی تک پڑھی ہیں، علی نے کسی جنگ میں اپنے دشمن کے پیر نہیں کاٹے، صرف جنگ خندق میں پہلے عمر ابن عبدود کے پیر کاٹے، اس کے بعد گلا کاٹا۔ سبحان اللہ، پہلے پیر کاٹے، گر گیا زمین پہ۔ پھر علی گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، تب کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدود نے لعاب دہن مولا کی طرف پھینکا، کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن ہم بھی تو مولوی ہیں، ساری زندگی ہو گئی مجلسیں پڑھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، ہماری بھی تو اپنی تحقیقیں ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے لعاب دہن علی کی طرف پھینکا، مگر میں شرع نقوی ان کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا۔ اسلام بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام دین عقل ہے۔ جب انسان موت کے دہانے پر ہوتا ہے تو اس کا حلق سوکھ جاتا ہے، جب حلق سوکھتا ہے تو چھوٹ نہیں بنتا، دھوپ نہیں بنتا تو چھالے کا کیسا۔ علی کے چہرے پر کیونکہ بہت سی روایتیں ادھر سے ادھر آ گئی ہیں، ہمارے علماء نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، حال ہے بہار الانوار پڑھی ہے، مقدمہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، جمع کرنا ہمارا کام تھا، تحقیق کرنا تمہارا کام ہے۔ پوری کتاب کو آنکھ بند کر کے نہ پڑھ دینا، کیونکہ ہم نے ایسے بادشاہوں کے دور میں لکھی ہے جو دشمنان اہل بیت تھے، تو ادھر کی باتیں بھی لکھنا پڑی۔ حلق سوکھ جاتا ہے جب موت سامنے ہو، اور علی جیسا شیر اگر سامنے کھڑا ہو تو دنیا کا کون سا ایسا سورما ہے جس کا حلق نہ سوکھے؟ حلق سوکھ گیا اس کا، اور پھر علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی وجہ اللہ ہے، کس کی اوقات ہے کہ جو وجہ اللہ کی جانب لعاب دہن پھینکے؟ علی نے کاٹا سر، علی نے کاٹا سر، اور علی اب شیروں کی طرح خرامہ خرامہ نبی کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب پھر بغض رکھنے والوں نے نبی سے کہا یا نبی اللہ، علی کی چال تم مغرورانہ لگ رہی ہے۔ نبی نے کہا چپ، اللہ کو یہی چال پسند ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کے لے کے چلے اور رب کا بہت بڑا شاہ بہت بڑا سورما تھا. یہی تو جناب فاطمہ زہرا نے مدینے کے دربار میں کہا تھا اے مسلمانوں کیا وہ دن تم بھول گئے کہ جب کافر تمہارے سارے بکھرے تھے اور اس کافر سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا مگر میرا شوہر علی جنگ کے میدان میں کود گیا. اس دن تو تم میرے شوہر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری عید کا چاند ہے. یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. جس کی ضربت اتنی افضل ہو اس علی کی عبادت کیا ہوگی. بس گفتگو ہو گئی ملتوی. دو جملے اور یہیں سے مسائل. دو پہلا جملہ سب خندق کے کنارے کھڑے گرد چھٹی دیکھا علی جیت گئے. علی کے ہاتھ میں سایہ ہے. سبحان اللہ. علی کے ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر ہے. نبی نے کہا تھا جو پہلے بتائے گا سبحان اللہ. مسلمان ہونا اور ہے صاحب معرفت ہونا اور ہے. لیکن نیچے سے کسی نے جملہ بولا بڑا پیارا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. مسلمان ہونا اور ہے سلمان ہونا اور ہے. سب وہاں تھے, سلمان نبی کے پہلو پہ بیٹھا تھا. سبحان اللہ. سب وہاں تھے, سلمان نبی کے پہلو پہ تھے. نبی کے پہلو پہ بیٹھے تھے سلمان. جیسے ہی علی نے عمر بن عبدود کا گلا کاٹا, جبرائیل نے آگے رسول کو مبارکباد دی. رسول کے ہوتے پر تبسم آیا. سلمان نے کہا یا نبی اللہ مبارک مبارک مبارک. مبارک مبارک ہو گئے مجلس مبارک 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 مبارک. وہ آئے مبارکباد دینے کے لیے. نبی نے فرمایا اس نے دے دی ہے, اس کی جنت کی ضمانت ہم نے لے لی ہے. اچھا 3 لوگ آئے تھے, 3 جہاں سے مجلس شروع تھی وہی ختم ہو رہی. 3 آئے تھے, عمر بن عبدود, نوفل بن عبداللہ, سرار ابن خطاب. ٹھیک ہے, یہ پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے تیسرا والا. میں نے بتا دیا ہے, اب بار بار بات دہرانے سے مناسب نہیں ہے. جب علی نے مار دیا تو اب یہ دونوں بھی بھاگے. عمر بڑا کھڑے, جب مار دیا علی نے اس کو تو یہ بھی بھاگے. پورا لشکر بھاگ گیا کافروں کا. اور جب لشکر بھاگا تو ادھر سے بھی ان کے بھائی کو جوش آیا جو کلمہ پڑھ چکے تھے. اور بھائی سبحان اللہ, صبح تو کافر تھا نا ادھر تھا, لیکن ایک بھائی تو ادھر تھے نا کلمہ پڑھ چکے تھے. انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو ساتھ لیا. اب کافر آگے آگے یہ پیچھے پیچھے, کافر آگے آگے یہ پیچھے پیچھے, کافر آگے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر سمجھ رہے علی ہمارے پیچھے ہے. کافر آگے آگے یہ پیچھے پیچھے, کافر آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. آپس میں بھاگتے بھاگتے کافروں نے کہا ارے بھائی علی تو بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا, علی تو بھاگنے والوں
تفصیلی مسائل نہیں. آپ کا شکریہ, بہت محبت سن رہے. مولا سب کو جزائے خیر دے, سب کی عزاداری قبول کرے. حسین در خیمہ پر کھڑے, تیرے زینب آخری سلام. میں نے وسیم صاحب سے گزارش کی ہے کہ یہ لوہا پڑھتے میرا بھی بڑا پسندیدہ ہے, اور میں بچپن سے سنتا آیا ہوں, میرے والد صاحب بھی پڑھتے تھے. اب اس دنیا میں نہیں رہے, تو ان لوہا پڑھا جائے گا, مومنین ہوئیں گے تو ان کو بھی کچھ حساب ہو جائے گا. حسین در خیمہ پکڑے, زینب آخری سلام, رضا آخری سلام, لیلا آخری سلام. سب کو خدا حافظ کر رہے. ایک مرتبہ دریا کا رخ کر کے کہتے ہیں عباس کیا ہمیں سوار نہ کرو گے؟ کوئی جواب نہ ہے. مقتل کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اکبر کیا ہمیں سوار نہ کرو گے؟ کوئی جواب نہیں. میدان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں قاسم. میرے جوانوں میری طرف دیکھو, مولا پاس وفادار تھے نا, کتنے وفادار تھے. شاید یہ منظر پہنچ جائے جس غازی کا علم اٹھاتے ہیں وہ غازی کتنا وفادار تھا. جب مولا حسین رہبار پر سوار ہوتے تھے تو جناب قاسم لجام فرس پکڑتے تھے, جناب علی اکبر حسین کا شانہ پکڑتے تھے, اور مولا پاس دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تشہد میں جیسے بیٹھتے, مولا پاس دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. گھوڑے کی رکاب جس میں پیر رکھا جاتا ہے, مولا پاس ایسے دو ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے. حسین اس پہ پیر رکھتے تھے تب سوار ہوتے تھے. یہ شان تھی میرے مولا کی سواری کی. جب وہ فرات سے کوئی جواب نہ آیا, جب مقتل سے کوئی جواب نہ آیا, خیمے سے زینب کی آواز آئی, بھیا اگر اکبر نہیں ہے تو زینب ہے, عباس نہیں ہے تو زینب ہے, قاسم نہیں ہے تو زینب ہے. میرے شیر میں تمہیں سوال کروں گی, میرے سورما میں تمہیں سوال. خیمے سے دو بیویاں نکلی, ایک کا نام زینب, ایک کا نام ام کلثوم. جناب زینب, جناب ام کلثوم نے گھوڑے کی لجام پکڑی, جناب زینب نے حسین کا شانہ پکڑ لیا. حسین نے رو کے رکاب کی طرف دیکھا, عباس یاد آ گئے. اتنے میں تیزی کے ساتھ خیمے سے ایک اور بیوی آئی, دو زانو ہو کے بیٹھ گئی, گھوڑے کی رکاب ہاتھوں میں لی. حسین نے کہا زینب یہ کون بیوی ہے؟ زینب نے کہا بھیا یہ عباس کی بیوہ, یہ بھابی میرا. آقا بسم اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. حسین گھوڑے پر بیٹھے, حسین چپ کے چلے بعد دوپہر کو. حسین چپ کے چلے بعد دوپہر کو. نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی سبحان اللہ. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار ہوئی. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. ہمیں حسین کا موضوع دیکھیے گا. اب یہ جتنا مجمع ہے نا دہاڑے مار مار کے روئے گا, اتنا مطلوب ہے تمہارا حسین. حسین کربلا کے مقتل میں
پیاسا ہوں. یہ نہیں کہا تم نے مجھے پانی نہیں دیا. حسین جب کربلا کے مقتل میں تلوار چلاتے تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حسین کہتے تو تم نے میرے حکومت کو اگر کسی مومن کے آنسو نہ آئے تو ہائے حسین کہہ دے, ہائے غریب کہہ دے, ہائے مظلوم کہہ دے. حسین کہتے تھے ظالموں تم نے میرے ابا کو مار ڈالا, ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, ظالموں تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. حسین ہم لوگ حملے کر رہے. قیس کے عالم میں ہے علی کا شہزادہ, ذوالفقار قیس کے عالم میں ہے. حسین قیامت کا حملہ کر رہے. روایت کہتی ہے حسین تلوار چلاتے چلاتے ایک ایسے لاشے پر جا کے رک گئے جس پر ہاتھ نہیں تھا. اللہ تمہیں کوئی خبر نہیں. ایک ایسے لاشے پر جا کے رک گئے. عباس نے جب سے چلنا سیکھا ہے نا, حسین کا سایہ تھے عباس. ایک لمحے کے لیے پوری زندگی عباس حسین سے جڑا نہیں. حسین بس کہتے تھے عباس کی آواز آتی تھی جی آقا. حسین لاشے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے شیر یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفرائی نہ دیکھی, افسوس کہ تم نے میری تنہائی. حسین عباس اکیلا ہو گیا, میرے شیر میں تنہا رہ گیا, میرے غازی. ختم ہو گئی مجلس. میرے غازی امام حسین اور مولا عباس کتنی محبت تھی تمہارے بھائیوں میں. بھیا سن لیجئے, 2 منٹ کی روایت ہے, 2 منٹ کے اندر میں نے منبر چھوڑ دیا. حسین عباس سے کتنی محبت کرتے تھے اور عباس کتنی ڈھارس تھے. سنو گے عزیزانو, جناب مختار نے جب شمر کو قید کیا تو شمر سے کہا شمر یہ بتا کہ کربلا میں کہیں تیرا دل کانپا کہ نہیں کانپا. اور قیامت کی روایت سنا رہا ہوں عزیزانو, شمر کربلا میں کہیں تیرا دل کانپا کہ نہیں کانپا. شمر کہتا مختار میرا دل بڑا سخت ہے, کربلا میں میرا دل کہیں نہ کانپا. میں نے سکینہ کو تماچے مارے میرا دل نہ کانپا. مختار میں نے سجاد کا بستر کھینچا میرا دل نہ کانپا. مختار میں نے خیموں میں آگ لگائی میرا دل نہ کانپا. مختار میرے اکبر کے سینے میں بچ چکے. جزاک اللہ. مختار میرا دل نہ کانپا. مختار میں نے 6 مہینے کے بچے کے گلے کا تیر ڈالنے والا تیر دیکھا. ارے مختار بچہ باپ کے ہاتھ میں لگ گیا, مگر مختار میرا دل نہ کانپا. ختم ہو گئی بندش, مگر مختار میرا دل نہ کانپا. تو مختار کہتے بتا ظالم تیرا دل کانپا تب, تیرا دل تو جیسے ظالم کا دل تھر تھرایا تھا. شکر کہتے ہیں مختار یہ نہ پوچھ. مختار نے کہا اس کا وقت کو کوڑے مارے گئے. شمر کو کوڑے مارے گئے. شمر ہاتھ جوڑ کے کہتا مختار اچھا سننا چاہتا ہے. مختار نے کہا ہاں سننا چاہتا ہوں. سننا چاہتا ہے تو سن, یہ تیرا دربار ہے نا, اس پورے دربار میں عزادار بیٹھے, انہیں باہر بھیج دو. مجھے ڈر ہے کہ عزادار مرنا ہے. آئے غریب, مجھے ڈر ہے کہ عزادار مر نہ جائے. مختار نے کہا نہیں ظالم, تمہیں ان عزاداروں کے سامنے بتانا پڑے گا تاکہ دنیا تک میرے مولا کی مظلومیت پہنچے. میرا غریب حسین کتنا مظلوم تھا.
کہتا ٹھیک ہے مختار ختم ہو گئی مجلس شمر کہتا ٹھیک ہے مختار بتاتا ہوں مختار کلیجے کو سنبھال لے مختار نے کلیجے کو سنبھالا شمر کہتا سن مختار تم غریب زہرا تلوار چلا رہا تھا اللہ کی آواز آئی حسین نیام میں تلوار رکھنا حسین نے نیام میں تلوار رکھی بھاگی ہوئی فوجیں سمجھ کے آئی کسی نے حسین کو نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے تیر مارا ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارے اور کچھ لوگوں نے کربلا کی گرم خاک حسین کے غریب زہرا میرے مولا میری زبان کو تاثیر دیکھا دے کوئی مومن خاموش نہیں رہے گا اگر میری زبان میں تاثیر آ گئی وہ کہتا مختار غریب زہرا زمین کربلا پہ تڑپ رہا اور میں نے ایک کن خنجر لیا پتھر اٹھایا کن خنجر کو کن کرتا ہوا اور کن کرتا ہوا حسین کے پاس آیا حسین کی زلفیں بدلی غریب زہرا کا تماشا آئے حسین آئے غریب میرے غریب زہرا کو تماشا مارا حسین گریا کرنے لگے مختار میں نے حسین کے گلے پر خنجر سوار کرنا شروع کیا مختار میں نے 13 ضربیں ماری مختار سننے قیامت ہے مختار تو میں حسین کے گلے پر ضربیں مار رہا تھا حسین کے زخمی ہوئے کھلے تھے مختار نے یہ سمجھا حسین کو پورا کرنے ہوگے اب جو میں نے حسین کے زخمی ہونے پر اپنے کان رکھے حسین کو پورا نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے عباس عباس تم چلے مختار نے منظر دیا تھا میرا دل کام گیا میرا دل لگ گیا میرے کن خندے عارفی بازار